بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث مطہرہ میں بہت ساری چیزوں کے نفع کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حبۃ السوداء کلونجی کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہد کے بارے میں، قرآن نے بھی فرمایا شہد کے بارے میں، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا، صحابی کو فرمایا کہ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایسی قرآن میں احادیث میں ثنا مکی کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ موت کے علاوہ کی چیزوں بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ ایک اس دوائی کی افادیت، اس دوائی میں جو اللہ نے خیریں رکھی ہیں وہ بتانا مقصود ہے، لیکن کس مزاج کے شخص کو استعمال کرنا چاہیے، کس طرح کے لوگوں کو کتنی استعمال کرنی چاہیے، یہ کام حکما کا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ ذرا سا ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے تو ہم فوراً لپک پڑتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے ایک دوسرے کو استعمال کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، دوا ہے، اس میں صحت ہے، اس میں شفا ہے، لیکن ہر آدمی کا مزاج الگ ہے۔ شہری آدمی کا مزاج الگ، دیہاتی آدمی کا مزاج الگ، جوان کا مزاج الگ، بوڑھے کا مزاج الگ، خاتون کا مزاج الگ۔ تو اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ جو بھی چیز آپ استعمال کریں کسی مناسب تجربہ کار آدمی سے پوچھ کر استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ استعمال کرنے لگ جائیں اور وہ جو نفع ہے وہ نفع بجائے نفع کے نقصان کی طرف چلا جائے۔ لہٰذا جتنی بھی سنت سے ثابت شدہ چیزیں ہیں ان سب کو استعمال میں لانا چاہیے، لیکن اس ترتیب سے اور اس طریقے سے کہ جس سے اس کا نفع حاصل ہو، اور وہ نفع ظاہر ہے اس کا تعلق تجربے سے ہے، تو تجربہ کار آدمی سے پوچھ کر ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ واللہ عالم۔ مفتی عبدالباقی اخنزادہ۔